جی السلام علیکم دوستو جناب، ساتویں قسط بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے اگین ٹائم کو بچاتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں اور بھی دنیا میں زندگی میں بڑے سیاپے ہیں جناب، تو آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی پچھلی چھٹی قسط پہ ہم گئے تھے جی، غازی خسرو بیگ مسجد تک ہم پہنچ گئے تھے اور میں 12 بجے وہاں پہ بیٹھا ہوا، 12 بجے تقریباً میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا ظہر کی نماز سے پہلے بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ میں اس مسجد میں اتفاقاً ہی میرا پلان نہیں تھا کہ میں پہلے یہاں پہ اس مسجد میں جاؤں گا، تو وہ تو میں جب نکلا جہاں بھی گیا بوسنیا میں نے کاغذ اور قلم اپنے ساتھ ہی رکھا، جہاں پہ جو چیز یاد آئی اسی وقت ہی بیٹھ کے لکھ لی، اور یہاں بعض اوقات کوئی اچھا پوائنٹ ایسا مل گیا جہاں بیٹھ کے تو اس دن کی اس سے پہلے گزری ہوئی ساری جو عروض آتا ہے وہ لکھی۔ تو یہ جو اب میں لکھ رہا ہوں یہ جی اس مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے لکھ رہا ہوں۔ 12 بجے پہنچ گیا ظہر کی نماز سے پہلے، تو پہلے آپ کو جی غازی خسرو صاحب کا بتایا کہ اس نے کس طرح بڑا دماغی ڈیفنس اینالسٹ تھا، تو اس نے بڑی زبردست طریقے سے شہر کو بسایا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ یہ خوبصورت شہر پہاڑوں کے بیچوں بیچ بسا ہے سراییوو، یعنی پہاڑ دفاع کی پہلی لائن آف ڈیفنس، اور پھر آگے پورے کا پورا رچا بچا شہر جس کو فتح کیے بغیر دشمن فوجوں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ غازی خسرو بیگ علم کی طاقت کو سمجھتا تھا، اسی لیے غازی نے بوسنیا کے سلطنت کے زیر اثر آتے ہی یہاں مسجد کے عین سامنے ایک عظیم الشان مدرسے کی تعمیر کا حکم دیا، جو آج بھی غازی خسرو بیگ مدرسے کے نام سے جوں کا توں کھڑا ہے۔ اچھا جی، گزرے وقتوں کی بات ہے جی یارو، ایک وقت تھا جب مسلمان اس دنیا پہ علم کے حساب سے، علم کی وجہ سے پوری دنیا پہ راج کر رہے تھے۔ بعد میں زوال تو جی رہے نام اللہ کا، زوال تو ہر ایک چیز کو آنا ہے، لیکن مسلمانوں نے جتنی بھی دنیا پہ مسلمانوں کے بڑے احسان ہیں، دنیا کو مسلمانوں نے بڑا کچھ دیا ہے، علم کی ایسی باؤنڈریز، ایسی جناب دریافتیں، خیر کہاں پہ ہم جناب یہ مسلمانوں کے شاندار بیک گراؤنڈ پہ چلے گئے۔ تو یہ ان دور کی بات ہے جب مسلمان علم کے حساب سے پوری دنیا پہ دی موسٹ ماڈرنائزڈ اینڈ موسٹ ویلفیئر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس وقت کے حساب سے کافی ویلفیئر مسلمان تھے۔ بالکل سامنے اس کے گیٹ کے بالکل سامنے، بالکل اسی طرح ہو بہو کا ایک اور دروازہ ہے، اور اس کی دیوار بھی اسی طرح ہی، اس کا سارا کچھ بھی اسی مسجد کی طرح ہی ملتا ہے، اور وہ خسرو بیگ کا بنایا ہوا مدرسہ ہے۔ مدرسے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، مدرسے کا مطلب تھا جہاں سے اس دور کے سائنسدان نکلتے تھے، اس دور کے عالم نکلتے تھے، اس دور کے فلسفی نکلتے تھے۔ اسکول تو یہ اب یہ کہ جب یہ نیا ماڈرن زمانہ آیا صنعتی انقلاب کے بعد، تو پھر جا کے یہ جو آج کل کے ہمارا جو اسکولوں کا انتظام ہے، جو نظام ساری دنیا میں رائج ہے، یہ تو اب آیا۔ پہلے تو مسلمانوں کے پاس جو تھا وہ مدرسہ تھا۔ آج کل کا مدرسہ انفارچونیٹلی بچے کو یہ بڑی بدقسمتی ہے جی، ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک بچہ جس کے ماں باپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے، یا وہ بچہ اسکول میں بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا، ایک رائج الوقت ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے جی انہوں مدرسے پا دیو، اور پھر وہاں پہ بھی اس کو، لیکن جو کنسیپٹ مدرسے کا ہے یہ اس کے ادر وے اراؤنڈ ہے۔ مدرسہ تو جو اس وقت اس دور کی جو قریب، باقی جو بیچارے چھوٹے موٹے ہوتے تھے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اچھا جی میرا بچہ ہے میں اورے کو کال دیتا، اورا بچہ اس نے اس کے پاس بھیج دیا، وہ اس طرح ہی عام جو تعلیم تھی وہ حاصل کرتے تھے، لیکن بڑا لائق فائق بچے کو مدرسے بھیجا جاتا تھا،
اور جب مدرسے میں بھیجا جاتا تھا پھر مدرسہ رسپانسبل ہوتا تھا اس بچے کی اٹھان اس کو وہ پھر کئی سال بچہ مدرسے تک ہی بس انسٹیٹیوشن. وہ یہ نہیں تھا بچہ جی صبح گیا یا گاؤں سے آ گیا یہاں پڑھ کے حفظ کر کے واپس چلا گیا اور وہاں جا کے مولوی لگ گیا. وہ بچے مدرسے سے وہ پورے کلیکٹ کیے جاتے تھے, ان کو کئی سال تک صرف قرآن پاک نہیں, صرف حفظ نہیں, قرآن پاک پہ غور و فکر ہوتا تھا, سائنس پہ غور و فکر ہوتا تھا, ریاضی پہ غور و فکر ہوتا تھا. اب آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں, اور یہ بات میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں. دکھ مجھے اس لیے ہے کہ یار کہاں سے ہم شروع ہوئے, ہم کون لوگ تھے اور کہاں سے گرے اور کہاں آ کے ہمیں زوال ملا. چھوٹی سی مثال یہ ہے جی, آج کل کی یہ جس کیمرے پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور جس کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا کیمرے میں بیٹھ کے آپ یہ موبائل میں بیٹھ کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس موبائل سے لے کے ڈیجیٹل گھڑی جو کہ اب آنی بھی بند ہو گئی ہے, اس سے لے کے پرنٹر سے لے کے کمپیوٹر سے لے کے ٹی وی سے لے کے جتنی ڈیوائسز ہیں ان کی ایک لینگویج ہے, یہ بیسڈ کرتی ہے الگوریدم پہ. سب کچھ الگوریدم, اگر الگوریدم نہ ہوتا تو شاید یہ آج کل کی جو ماڈرن ایج ہے یہ وجود ہی میں نہ آتی. الگوریدم کو دریافت کرنے والا, انگریزی میں پڑھے لکھے میرے دوستوں کے لیے الگوریدم کا مطلب بائنری سسٹم آف میتھمیٹکس. اس بائنری سسٹم آف میتھمیٹکس کو دریافت کرنے والا ایک مسلمان تھا جو کہ میرے خیال 400 یا 500 سال پہلے, نہیں 400-500 تقریباً, اس کا نام نہیں یاد لیکن کوئی 300 سال تو مسٹ ہو گئے ہیں, 300 یا 400 سال جب اس نے یہ سسٹم دریافت کیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے, وہ کوئی جناب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں گیا تھا یا وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا تھا؟ وہ کہاں پہ گیا تھا؟ وہ گھر میں بیٹھا ہوا, اس کو رات کو خواب آ گئی تھی کہ جناب یہ میں نے صبح اٹھ کے تو دنیا کو بتانا جی یہ بائنری سسٹم کیا ہے, میتھ کا, کہ جس کے حساب سے اگر دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز میتھمیٹکلی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اس نے یہ دریافت مدرسے کے علم سے لی تھی, اس نے یہ دریافت مدرسے میں بیٹھ کے کی تھی. وہ خود بھی مدرسے, بلکہ ساری جو علم تھا وہ مدرسے کی. خیر آگے چلتے ہیں جناب, میں جتنا بولتا جاؤں گا تعلیم کے حساب سے جو آج ہم مسلمانوں کا حال ہے بڑا اور غصہ چڑھے گا مجھے, تو آگے چلتے ہیں جی. ہاں, تو اس نے غازی خسرو بیگ نے بڑی شاندار ایک اس نے مدرسہ بنایا جو آج بھی مدرسہ وہاں پہ قائم ہے, یعنی کہ مدرسہ تو وہ ان سروس تو نہیں ہے لیکن اس کی عمارت قائم ہے اور اس پہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے شاید 10 قائم ہے, قائم کے ایم بوسنیا کی. اچھا یار یہ میں نے آپ کو شاید نہیں ابھی تک بتایا کہ بوسنیا کی کرنسی کا نام قائم ہے, کے ایم, اور اس کا جو ریٹ ہے مور اور لیس اس کا ریٹ چلتا ہے جی 1 یورو کے 2 قائم ملتے ہیں, اور ہمارے پاکستانی روپے کے 1 یورو کے 100 روپے ملتے ہیں. اور بوسنیا جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, عمران خان بھی نہیں ہے ان کے پاس, تو ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے کوئی جناب کوئی 98% ہائی ہے. تو 1 یورو کے 2 قائم ملتے ہیں, تو 10 قائم وہ اندر جانے کی ٹکٹ ہے. اور اندر کیا ہے, وہ اندر بس وہ کمرے چھوٹے چھوٹے سے کیبن ٹائپ پہ جہاں پہ یہ بچے رہتے تھے, جہاں پہ یہ پڑھتے تھے. پھر وہ کیٹیگرائز تھے کہ جناب اس چھوٹے بچے 7-8 سال کے, وہ 7-8 سے کچھ سال وہ اس سیکشن میں ہے, پھر بڑے بچوں کا سیکشن بالکل علیحدہ. وہ جو چھوٹے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے وہ علیحدہ ہے, جو بڑوں کو مل رہی ہے وہ علیحدہ ہے. پھر ذرا ہائی فائی ہوتے تھے 20-21-22 سال کے, وہ ان کا وہ غور و فکر کی طرف تھے. تو یہ سارا اس مدرسے کے اندر ہے. آگے چلتے ہیں جی. مسجد کے باہر مغربی کونے والی دیوار پر ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہے جو کہ راہگیروں کے لیے تپتی دھوپ میں کسی آب حیات سے کم نہیں. یہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز یہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی ہے اور مسجد کا مرکزی دروازہ کھول دیا ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. اچھا یارو, اب یہ آپ کو ایک اور اس میں بڑی بات بتاتا ہوں. ہم لوگ آج کل کی جس کو ہم جناب مہذب دنیا, اس مہذب دنیا میں
پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. اور ایک یہ قوم تھی، مسلمان تھی، جنہوں نے 400 سال پہلے، بلکہ تقریباً 500 سال پہلے، 483 سال اگو دے بلڈ دیٹ مسجد، انہوں نے یہ مسجد بنائی. اس کی بیرونی دیوار پہ ایک چھوٹا سا ایک فوارے ٹائپ کا ایک ٹوٹی سی، ابھی تو خیر وہ ٹوٹی نہیں ہے، اس میں جو پانی اندر وضو کی جگہ پہ جاتا تھا، جو ابھی بھی آ رہا ہے، اس کا ہی کہیں کنیکشن اس پانی کی طرف بھی تھا، جہاں پہ لوگ 500 سال پہلے مفت پانی پیتے تھے. یہ تھی مسلمانوں کے اخلاق کی حالت. اور ابھی بتائیں مجھے ذرا، مہینے کا پانی کا کتنا بل آتا ہے جی؟ ایون پاکستان تو بڑی دور کی بات، مہذب دنیا میں پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. اور 500 سال پہلے یہ جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے، جس دور میں مغربی دنیا کو نہانے کا ہی نہیں پتا تھا کہ پانی ضائع نہ ہو، اس دور میں مسلمان اپنی سلطنت کے آخری شہر میں مفت پانی دے رہے ہیں سب کے لیے. تو یہ حالت تھی جی. اور انہوں نے اپنے اس وقت کے استنبول میں کیا کیا نہیں کیا ہوگا. اچھا جی، نماز کا ظہر کی اذان ہو گئی ہے جی، اور مسجد کا جو مین دروازہ ہے، اب مجھے یاد آیا کہ میں باہر اس لیے بیٹھا ہوا تھا وہ برآمدے میں، اور بڑا خوشگوار ماحول تھا کیونکہ مین دروازہ بند تھا. تو جی مسجد کا اندرونی مرکزی ہال بھی استنبول کی بلو مسجد کے مشابہ ہے، یہاں تک کہ چھت سے لٹکے فانوس بھی بلو مسجد کے فانوسوں کے مطابق ہیں. اور تو اور امام صاحب نے اپنی ٹوپی بھی ترکی اماموں کی مانند پہن رکھی ہے، جو کہ لال ٹوپی اور اس کے گرد سفید سی چادر اوڑھ رکھی ہے. اس امامے کا شملہ نہیں نکالا جاتا. یہی امامہ آج کل ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی استعمال کرتے ہیں. ترکوں میں جو جی امام ہیں، وہ جو امامہ پہنتے ہیں، وہ ان کا امامہ اور رشینز کا امامہ سیم ہی ہے. ان کے امامے کا شملہ نہیں نکلتا پیچھے سے. آپ کو مولوی حضرات کو پتہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں. یہ ایک ٹوپی ہے جی، اس کے گرد کپڑا بڑی خوبصورتی سے، بڑی نفاست کے ساتھ، بڑی اینگل سے اس کو لپیٹتے ہیں، اور سفید رنگ کا ہی ہوتا ہے. اور ٹوپی جو ہے وہ عموماً لال رنگ کی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ میں کس ٹوپی کی بات کر رہا ہوں، تو جو آج کل جو طاہر القادری صاحب وہ سر پہ پہنتے ہیں، یہ وہی امام ہے. اور اس امام صاحب نے جو جماعت کروا رہے تھے، انہوں نے بھی وہی پہنا ہوا تھا، ترکوں والا امامہ. دوستو، جو ایک بڑی حیران کن بات ہم نے دوران نماز نوٹ کی، وہ نمازیوں کی تعداد تھی. کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بچے، اور تو اور خواتین کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی. تمام افراد ملا کر لگ بھگ 50 کے قریب تو ضرور ہوں گے. سب نے بڑے اہتمام سے نماز ادا کی. نماز سے پہلے تلاوت کی آڈیو لگائی گئی. اس تمام عرصے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی، اس تمام عرصے سے مراد سارا جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ، جو کہ سیکوینس وائز سے چل رہا ہے، اذان ہوئی اور یہ سارا کچھ، اس تمام عرصے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کوئی بھی جلدی میں نہیں تھا. یہ بڑی زبردست بات ہے جی، اس پہ میں بھی آتا ہوں. بھی سلام پھیرنے کے بعد کوئی بھگدڑ نہیں مچی. ایسا لگا کہ نماز ایک مذہبی فریضہ ہی نہیں، ایک سماجی ایونٹ بھی ہے. یہ جی 7ویں قسط کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. آپ کو اس کی تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. مسجد جی بڑا سمجھ لیں کہ بڑا ماحول تھا ادھر، بڑا ایک کمیونٹی ٹائپ کا ماحول تھا وہاں. مسجد میں مجھے یہ بیٹھ کے لگا ہی نہیں کہ میں کسی عبادت والی جگہ پہ ہوں. عبادت تو ہے، ظاہری بات ہے، وہ تو ہونی ہے، اسی لیے وہاں پہ میں ہوں اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. لیکن مجھے لگا کہ یار یہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ بھی ہے، ایک سوشل ایونٹ بھی ہے. لوگوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں جناب وہ حاجی صاحب فٹافٹ دکان تو چھال مارن
گلے تو چھال مارن نس کے مسیتے وڑن نماز پڑھن تو فوراً نس کے واپس آ کے گلے پہ. ایسا سین نہیں تھا وہاں پہ بڑے لوگ بڑے اہتمام بچے بھی. اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات, اچھا اور یہ بات دنیا میں تمام مساجد میں دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں نے دیکھی ہے سوائے پاکستان کے, اور یہ بھی بڑی دکھ کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے, وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارے ملک میں, اور ہم بھی اسی کلچر سے آئے ہیں, کم از کم جی پاکستان کے بارے لاہور کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, باقی کسی شہر کا مجھے پتہ نہیں ہے یا اتنا تجربہ نہیں ہے. نماز اگر ہو رہی ہے اور چھوٹے بچے آپ کو پتہ ہے کوئی باپ کے ساتھ کوئی چلا جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب غلطی اس پہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتے, اس کو مذہبی والے سے اس کی طرف نہیں جاتے, اس کو دوسری سائیکالوجیکل حساب سے بات کرتے ہیں. جناب بچے کو ہم مولوی صاحب جو ہمارے پاکستان, اور یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہے, یہ دنیا کے کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے, صرف اور صرف یہ شاید پاکستان میں ہے, لاہور میں تو ڈیفینیٹلی ہے. اور لاہور کی اب جو آ کے بڑی مسجدیں ہیں, جو بڑی مسجدیں ہیں, جیسے یہ بحریہ ٹاؤن کی بڑی خوبصورت مسجد ہے, اس طرح کی جو آج جدید مسجدیں بن رہی ہیں ان میں بھی یہ ماحول نہیں ہے. یہ جو گلی محلوں والی مسجدیں ہیں ان کے اندر یہ ماحول ہے, اور یہ میں بھی اس ماحول کا ایک حصہ رہا ہوں. اپنی زندگی کا بچپن میں نے اسی گلی محلوں میں گزارا ہوا ہے. اور چھوٹے بچے کو جو بیچارہ بڑے شوق سے نماز پڑھنے آیا ہے, وہ پہلی صف میں ہے, اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں جی چھوٹے بچے کو پیچھے کر دیں. کیوں بھائی؟ وہ چھوٹا بچے نے نماز نہیں پڑھنی, اس کا سجدہ نہیں ہے, اس کا رکوع نہیں ہے, اس کا قیام نہیں ہے, اس کے اللہ اکبر کا مطلب کچھ اور ہے. کیوں آپ بچے کو پیچھے کر دیں؟ اگر تو اس کی کوئی مذہبی وجہ ہے تو پھر میں اس پہ بات نہیں کر رہا, جو کہ لیکن میرا غالب گمان ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو یہ باقی دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی, دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے. مراکش سے لے کے آپ دبئی چلے جائیں, دبئی سے لے کے بوسنیا تک آپ چلے جائیں, کوئی بچے کو اگر وہ بچہ پہلی صف میں کھڑا ہے تو بلکہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے, اس کو شوق دینا چاہیے, بجائے اس کو ڈس آرٹ کر کے چھوٹے بچے کو پیچھے کر دیں. جی چھوٹے بچے اپنے باپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے, کوئی وہ صف کی اینڈ پہ نہیں تھے. یہ اگر ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھنے آیا اور وہ مولوی صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہے اس کا باپ, اس کا چھوٹا بچہ جو بے شک 2 سال کا کیوں نہ ہو یا 4 سال کا یہ کیوں نہ ہو, وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے. تو یہ اور وہ بچہ مسجد وہ نماز کو he's taking all that in, وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن رہا ہے, وہ مسجد کا ماحول. تو یہ بڑا زبردست ماحول تھا وہاں پہ. بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بچے بھی تھے, بہت زیادہ پرسکون سے آئے ہیں. آ کے انہوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی, یہ نہیں کہ آ کے فٹافٹ جناب وضو کیا اور اللہ, ایسا کوئی ماحول نہیں تھا. بڑے آرام سے اہتمام کے ساتھ وہ. اچھا پہلے تو جی یہ میرے لیے نیا ایکسپیرینس تھا. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا اور اس کے بعد یہ ویڈیو کو یہیں ختم کریں گے. وہ بات یہ ہے جی یارو, میں اندر جا کے بیٹھ گیا, تلاوت کی وہ آ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, اور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کوئی. وہ مصلی جو مولوی صاحب کا تھا وہاں پہ کوئی تھا نہیں, اور تلاوت کی بڑی خوبصورت آواز آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں یار یہ کیا سین ہے, یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, جماعت تو کھڑی نہیں ہوئی. وہ پتہ چلا کہ ایک بڑی اچھی ان کی ایک یہ ٹریڈیشن ہے کہ اذان کے بعد ایک بندہ وہ مسجد کے پیچھے کہیں پہ پیچھے بن کے مسجد کے اندر, لیکن مسجد صفوں سے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوتا ہے جہاں سے اذان دی جاتی ہے, اذان والا کمرہ. اور کافی بڑی مسجدوں میں یہ کمرے موجود ہوتے ہیں, اور وہ کمرہ صرف کھڑے ہونے کی جگہ نہیں, وہ چھوٹی سی بیٹھک بھی ہے. اور اس بیٹھک میں اذان کے بعد مؤذن جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی قرآن پاک کی لاؤڈ سپیکر پہ تلاوت کرتا رہے. بڑی اچھی بات ہے جی. تو دوستو یہ 7ویں قسط 7 قسطیں ہو گئی ہیں جی ماشاءاللہ. امید ہے اردگل کے ڈرامے کی طرح کچھ ہم بھی اس کے کوئی 6-7 کوئی سیریز نکال لیں گے. تو اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں جی.
کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہے تو موسٹ ویلکم، کمنٹس موسٹ ویلکم. دعا